بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، آج ہم بات کریں گے کہ ناشکری اور نا امیدی۔ انسان اللہ کی رحمت سے جب نا امید ہوتا ہے تو یہ نا امیدی اسے کن خطرات تک لے جا سکتی ہے، آج اس پہ بات کرتے ہیں۔ ایک لیکچرار کا واقعہ سناتا چلوں آپ کو، اس کے ساتھ ایک مسئلہ ہے۔ ہمارے منہ میں جو لاب یعنی کہ جو تھوک آتا ہے اس کو بہت کم آتا ہے، وہ 15 منٹ سے زیادہ بول نہیں پاتا۔ کیا کبھی ہم نے اس لاب کو نعمت سمجھا ہے؟ اکثر تو اس کو برا سمجھتے ہیں کہ ہر وقت تھوکتے رہتے ہیں، لیکن ان لوگوں کو کیا پتا اس کی مقدار کم ہو تو زندگی کا نظام بھی خراب ہو جاتا ہے۔ اس لیکچرار کی بنائی بھی کمزور ہو گئی، سانس بھی اس کی ٹھیک چل رہی ہیں، دل کی دھڑکنیں بھی ٹھیک چلتی ہیں، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن اس نعمت کے نہ ہونے کی وجہ سے اس کی زندگی مشکل ہو گئی ہے۔ ایک اور امیر ترین شخص کا واقعہ ہے کہ اس کی آنکھوں کے پپوٹے کام کرنا چھوڑ گئے۔ اللہ نے یہ ہمیں ایک نعمت دی ہے جو خود پہ خود اوپر نیچے ہوتے ہیں۔ ادھر سے کوئی چیز آنکھوں کی طرف آتی ہے تو یہ خود پہ خود آنکھ بند ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر اس امیر ترین شخص کی آنکھ سلوشن ٹیپ لگا کر کھولتا ہے، جب سوتا تو اس کی ٹیپ لگا کر بند کر دیتا۔ کسی نے اس امیر ترین شخص سے پوچھا، زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ تو اس نے کہا، کاش اپنی آنکھیں اپنی مرضی سے کھول سکوں۔ اس سے پوچھا گیا، کتنی دولت قربان کر سکتے ہو اس کے لیے؟ تو اس نے کہا کہ میرے پاس جتنی ساری دولت ہے میں قربان کرنے کو تیار ہوں۔ تو سامعین، دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیسی نعمتیں عطا کی ہیں جن کا ہم شمار ہی نہیں کر سکتے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہر نعمت کتنی ضروری ہے۔ ان لاکھوں نعمتوں کا کیا کبھی انسان نے شکر ادا کیا ہے؟ کیا کبھی اللہ تعالیٰ نے ان کا ہم سے کوئی بل لیا ہے؟ آج کا انسان ناشکری اور نا امیدی میں بہت ڈوبا ہوا ہے کہ میرے پاس یہ ہونا چاہیے، یہ نہیں ہے، زیادہ ہونا چاہیے، ہر وقت مال و دولت کی فکر۔ کوئی نقصان ہو جائے تو ہم برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے، اور کون اپنے رب کی رحمت سے نا امید ہو سکتا ہے سوائے ان کے کہ جو گمراہ ہوں۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں سوال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ شریک کرنا اور اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا۔ ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے، اور اللہ کا فرمان ہے، جو اللہ پر ایمان لائے گا وہ اس کے دل کو ہدایت بھی کرے گا۔ جو شخص جسے کوئی مصیبت پہنچے بس وہ یہ سمجھے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور اس پر خوش ہو اور اسے تسلیم کرے۔ صحیح مسلم میں ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں دو باتیں کفر کی ہیں، ایک حسب و نسب پر طعنہ زنی کرنا، دوسری میت پر نوحہ کرنا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ اپنے بندے سے بھلائی چاہتا ہے تو اس کے واسطے دنیا میں سزا کی جلدی کرتا ہے، اور جب کسی بندے سے برائی چاہتا ہے تو اس کے گناہ کو روک لیتا ہے یہاں تک کہ روز قیامت اس کا بدلہ دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑا صلہ بڑی مصیبت کے عوض ہوتا ہے۔ سامعین، اللہ تعالیٰ ہمیں شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔